معروف لکھاری اور کالم نگار عطاء الحق قاسمی نے کہا ہے کہ عمران خان فوج کو بھی دھمکاتے ہیں، عدلیہ کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، انتظامیہ کو بھی تڑیاں لگاتے ہیں اور شرفا کی پگڑیاں اچھالنا تو ان کا روزمرہ کا معمول ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ اس سے بڑا پاکستان کا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا جو ہماری سیسا پلائی فوج میں درار ڈالنے کی کوشش کرے۔ روزنامہ جنگ کے لیے تازہ تحریر میں عطاء الحق قاسمی کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جھوٹتا ہے ان کے بارے میں دریدہ دہنی شروع کر دیتا ہے۔ میں لکھتے وقت سخت حیران ہو رہا ہوں کہ کیا کبھی ایسا وقت بھی آنا تھا کہ پاکستان کے کسی جنرل کو اس طرح موضوع گفتگو بنایا جا سکے جیسے وہ جنرل نہ ہو، جنرل مرچنٹ ہو۔ دراصل میں یہ بات بہت عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ کبھی فوج کے حوالے سے کہی گئی ذرا سی بات پر بندہ ہی غائب ہو جاتا تھا یا پھر اس کی اچھی خاصی دھلائی کی جاتی تھی، بلکہ بطور یادگار اس کے پیٹ میں 2-3 گولیاں رہنے بھی دی جاتی تھی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئیں۔ عطاء الحق قاسمی کہتے ہیں کہ ابھی چند روز پیشتر فوجی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہمارے نہایت قیمتی جوان شہید ہوئے، جس کا شدید دکھ میرے علاوہ پوری قوم کو تھا۔ ان سے کسی کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا مگر وہ ہمارے لیے اپنا خون بہانے والوں میں سے تھے۔ اس دردناک قومی سانحے پر چند بدبختوں نے سوشل میڈیا پر یقیناً ایسی بکواس کی ہوگی جس پر فوج کی طرف سے سخت رد عمل آیا۔ عطاء الحق قاسمی کا کہنا ہے کہ ان بدبختوں کا تعلق پی ٹی آئی سے نکلا ہے، مگر زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان زندہ سلامت اور بقائی میں ہوش و حواس ٹی وی پر پیش کیا گیا جس نے اپنی سیاسی وابستگی بتائی اور اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ظاہر کی۔ ظاہر ہے وہ نوجوان اس وقت اپنے گھر پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ بخیر و عافیت گپ شپ کر رہا ہوگا۔ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ میری اٹھک بیٹھک عامل صحافیوں کے ساتھ بہت کم ہے، آئی ایس پی آر سے بھی رابطہ نہیں، سوشل میڈیا پر صرف فنی قسم کی پوسٹیں دیکھتا ہوں۔ ان رابطوں سے کچھ نہ کچھ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ آخر بات کیا ہوئی ہے۔ صدر مملکت کو شہیدوں کے جنازے میں جانے سے روک دیا گیا، ملزم کو زندہ سلامت ٹی وی پر بھی پیش کیا گیا، تاہم اس کے ساتھ شدید غم و غصے والا بیان ضرور جاری کیا گیا۔ دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ٹیم کھل کر 2018 کے الیکشن میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی، مگر جب موصوف کے مطالبات حد سے بڑھے تو غیر جانبداری کی روش اپنائی گئی۔ عمران خان نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا کہ اب کچھ لوگ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بقول عمران خان، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، انسان تو حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے حق پر ہونے کا فیصلہ انہوں نے خود کیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ادارے نیوٹرل ہی ہوتے ہیں اور انہوں نے نیوٹرل ہونے کا حلف اٹھایا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کبھی یہ گمان بھی کیا تھا کہ کسی آرمی چیف کے بارے میں اول فول بکا جائے اور فوج کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ عطاء الحق قاسمی کہتے ہیں کہ بدبختوں کی بکواس سن کر مورچوں میں موجود ہماری جانوں کے حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے نوجوانوں کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ آپ یقین کریں میں نے کئی بار سوچا تھا کہ پاک فوج کی اس طرح توہین کرنے والوں کے بارے میں کچھ لکھوں۔ جب ریٹائرڈ فوجی جتھے کی صورت میں بالواسطہ طور پر پی ٹی آئی کی حمایت میں نکل آئے تو میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے دوست ہیں یا دشمن جو اس جماعت کی مقبولیت کو کسی کا دان قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، مگر میں نے تب بھی اپنا قلم اپنے اصل مزاج یعنی طنز و مزاح کے مضامین پر ہی مرکوز رکھا، لیکن اب حد ہو گئی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ عمران خان فوج کو بھی دھمکاتے ہیں، عدلیہ کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، انتظامیہ کو بھی تڑیاں لگاتے ہیں اور شرفا کی پگڑیاں اچھالنا تو ان کا روز کا معمول ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ اس سے بڑا پاکستان کا دشمن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو ہماری سیسا پلائی فوج میں درار ڈالنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا ایسے بدبختوں کا بندوبست کرنا اشد ضروری ہو چکا ہے۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.